میرا بیٹی، آج میل نرس نہیں آیا، تم ہی شاہزیب کے کپڑے بدل دو اور دوا بھی لگا دو اسے۔ شاہدہ بیگم کی بات پر کچھ بنا تھی میرب کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ کپتان شاہزیب کو مشن کے دوران ران میں گولی لگی تھی۔ ابتدائی علاج کے بعد اسے گھر بھیج دیا گیا۔ میرب تو پریشان ہو کر رہ گئی تھی، شوہر کا خیال رکھتی مگر ایک بار بھی قریب نہ گئی تھی۔ تائی جان، میں کیسے چینج کروں؟ وہ سر جھکا گئی۔ بیٹا، تم اس کے نکاح میں ہو، یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ شاہزیب کے کمرے میں پہنچی۔ دروازہ بند کر دو اور میرے پاس آؤ۔ وہ ہچکچائی مگر شاہزیب کے حکم والے لہجے نے میرب کو قریب کر دیا اور شاہزیب نے اسے میرے بیٹی، آج میل نرس نہیں آیا، تم ہی شاہزیب کے کپڑے بدل دو اور اس کے زخم پر دوا بھی لگا دو۔ شاہدہ بیگم کی بات پر کچن کے کاؤنٹر پر کھڑی دوپہر کے لیے سلاد بناتی میرب کے ہاتھ سے چھری چھوٹ گئی۔ اس کا چہرہ جو پہلے ہی کچن کی تپش سے گرم تھا، اب حیا اور شرم کی شدت سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ کپتان شاہزیب کو ایک ہفتہ قبل شمالی علاقے جات میں ایک حساس مشن کے دوران ران میں گولی لگی تھی۔ ملٹری اسپتال میں ابتدائی علاج اور سرجری کے بعد جب خطرے کی کوئی بات نہ رہی تو اسے گھر منتقل کر دیا گیا۔ میرب نے جب سے اس کے زخمی ہونے کی خبر سنی تھی پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی، اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی، لیکن جب سے وہ گھر آیا تھا وہ ایک بار بھی اس کے کمرے میں اکیلی نہیں گئی تھی۔ شوہر کا ہر کام وہ کرتی، اس کا کھانا، اس کی دوائیں، سب کا خیال رکھتی، مگر ہمیشہ کمرے میں کسی نہ کسی کی موجودگی میں ہی جاتی۔ اس کی وجہ ان کا رشتہ تھا۔ میرب شاہزیب کے سگے چچا کی بیٹی تھی۔ بچپن سے ہی دونوں میں کتے بلی کا بیر تھا۔ شاہزیب ہمیشہ اس پر روب جھاڑتا اور میرب اس سے چڑھتی تھی، لیکن پھر 6 ماہ قبل دادا جان کی اچانک طبیعت خراب ہونے پر ان کی آخری خواہش کے احترام میں دونوں کا نکاح انتہائی سادگی سے کر دیا گیا۔ نکاح کے چند دن بعد ہی شاہزیب کی چھٹیاں ختم ہو گئی اور وہ ڈیوٹی پر واپس چلا گیا۔ ان کے درمیان میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تکلیف، کوئی غربت ابھی تک پروان ہی نہیں چڑھی تھی۔ وہ اب بھی اسے اپنا کزن ہی سمجھتی تھی، جسے وہ بات بات پر جھگڑتی تھی، مگر اب اس کا مزاج خدا بھی تھا۔ تائی جان، میں کیسے چینج کروں؟ میرب نے نظریں جھکاتے ہوئے اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں الجھاتے ہوئے بمشکل کہا۔ شاہدہ بیگم نے پیار سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور نرمی سے بولی، بیٹا، تم اس کے نکاح میں ہو، اس کی بیوی ہو، یہ کام تمہارا حق بھی اور فرض بھی۔ اب تم سے بہتر اس کا خیال کون رکھ سکتا ہے؟ جاؤ، شاباش۔ وہ کب سے درد کی وجہ سے بے چین ہو رہا ہے۔ میرب کے پاس اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کانپتی ٹانگوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کچن سے نکلی۔ راہداری عبور کرتے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے قدموں میں منو وزن باندھ دیا گیا ہو۔ شاہزیب کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا، دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا اور بند دروازے کو ہلکے سے دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے اور بیڈ لیمپ کے مدھم میں روشنی شاہزیب کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ایک ٹانگ سیدھی تھی جس پر موٹی سی پٹی بندھی تھی، جبکہ دوسری ٹانگ کو اس نے گھٹنے سے موڑ رکھا تھا۔ اس کا چہرہ درد کی وجہ سے قدرے پیلا پڑا ہوا تھا، مگر اس کی گھنی داڑھی اور گہری بھورے آنکھوں کی چمک آج بھی وہی روپ اور دبدبا تھا۔ وہ کپتان شاہزیب کی پہچان تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ میرب کو وہاں کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، پھر ایک مدھم سی شرارت مسکراہٹ کے اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ تائی جان نے کہا تھا کہ میل نرس نہیں آیا تو میں میرب کی آواز اس گلے میں ہی اٹک رہی۔ وہ دروازے کے پاس سے مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ دروازہ بند کر دو اور میرے پاس آؤ۔ شاہزیب کی آواز میں وہی پرانا حکم دینے والا انداز تھا جس سے میرب بچپن سے ڈرتی آئی تھی۔ وہ ہچکچائی، اس کے قدم زمینیں جکڑ لیے۔ اس کی نظریں شاہزیب کے سینے تک ہی محدود رہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میرب، میں نے کچھ کہا ہے۔ اس بار شاہزیب کے لہجے میں تھوڑی سی سختی تھی۔
اس حکم والے لہجے نے میرب کو ایک دم حرکت پر مجبور کر دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آ گئی۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شہزیب بھی اس کی آواز سن لے گا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر شہزیب سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ کیا وہاں کھڑے کھڑے ہی دوا لگا دو گی؟ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ شہزیب نے اپنے پاس بیڈ پر جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ میرب نے ایک نظر اس کی زخمی ٹانگ پر ڈالی اور پھر خاموشی سے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ مجھ سے ڈر رہی ہو یا میرے اس زخم سے؟ شہزیب نے بغور اس کے سرخ اور پسینے سے نم چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دونوں سے نہیں، میرب نے جھوٹ بولا۔ اچھا تو پھر یہ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں محترمہ کے؟ وہ پھر شہزیب نے اچانک اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا کر میرب کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے گرم ہاتھ میں تھام لیا۔ میرب کو یوں لگا جیسے اس کے جسم میں ہزاروں وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر شہزیب کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ چھوڑیں شہزیب، مجھے دوا لگانے دیں۔ میرب نے نظریں جھکائے ہی احتجاج کیا۔ دوا تو لگتی رہے گی، پہلے تو میری طرف دیکھو۔ شہزیب نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جب سے میں گھر آیا ہوں تم مجھ سے چھپتی پھر رہی ہو۔ کمرے میں تب آتی ہو جب امی ہوتی ہیں یا چاچی۔ اکیلے میں میرا سامنا کرنے سے کیوں گھبرا رہی ہو میرب؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں بس کاموں میں مصروف تھی، میرب نے منمنا کر جواب دیا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو میرب، بچپن سے جانتا ہوں تمہیں۔ جب تم جھوٹ بولتی ہو تو تمہاری پلکیں تیزی سے جھپکنے لگتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اب جھپک رہی ہیں۔ شہزیب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر اس نے نرمی سے میرب کی تھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ان کی نظریں ملی۔ شہزیب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، ایک ایسی کشش تھی جس نے میرب کو کچھ پل کے لیے ساکت کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے وہ تمسخر اور طنز نہیں تھا جو شادی سے پہلے ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک نرمی، ایک اپنائیت تھی۔ پریشان تھی میرے لیے؟ شہزیب نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میرب کی آنکھوں میں اچانک آنسو تیرنے لگے۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لی اور سر ہلا دیا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ جب مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کو گولی لگی ہے تو میری کیا حالت ہوئی تھی؟ بابا تو رو پڑے تھے اور تائی جان وہ تو بے ہوش ہو گئی تھی، اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ میرب کی آواز رن گئی۔ شہزیب نے ایک گہری سانس لی اور اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے انگوٹھے سے چلاتے لگا۔ فوجی کی بیوی ہو کر اتنے کچے دل کی ہو؟ مجھے کچھ نہیں ہوا میرب، یہ تو چھوٹی سی گولی تھی، اگر خدا نہ خواستہ میری جان چلی جاتی تو تم کیا کرتی؟ خدا را ایسی باتیں مت کریں۔ میرب نے بے ساختہ اپنا دوسرا ہاتھ شہزیب کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ آنسو اس کے گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ شہزیب نے اس کے ہاتھ کو وہیں اپنے ہونٹوں پر پکڑا اور اس کی ہتھیلی پر ایک نرم سا بوسہ دیا۔ میرب نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچا اور اس کا پورا وجود شرم سے سلگنے لگا۔ اچھا بابا نہیں کرتا ایسی بات ہے، اب رونا بند کرو اور یہ پٹی کھولو، سچ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ شہزیب نے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے تھوڑا سا منہ بسور کر کہا۔ میرب نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور فرسٹ ایڈ باکس کھولا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شہزیب کی ٹانگ پر بندھی پٹی کو کھولنا شروع کیا۔ جیسے جیسے پٹی کھلتی گئی زخم کے ارد گرد کا سرخ اور نیلا پڑا ہوا گوشت نظر آنے لگا۔ ٹانگوں کے نشان دیکھ کر میرب کا دل ہولنے لگا۔ یہ تو بہت گہرا زخم ہے شہزیب۔ میرب کی آواز خوف سے بھاری ہو گئی۔ ہاں ڈاکٹر نے کہا ہے کچھ ہفتے لگیں گے بھرنے میں، آرام سے، تھوڑا سا دکھ رہا ہے۔ شہزیب نے ہلکی سی سسکی لیتے ہوئے کہا جب میرب نے زخم کے کنارے پر اینٹی سیپٹک لوشن لگایا۔ میرب نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ بہت درد ہو رہا ہے، میں ایسا لگاتی ہوں۔ اس نے قدرے جھک کر زخم پر ہلکی ہلکی پھونک مارنا شروع کر دی۔ اس کے قریب جھکنے سے اس کے کھلے بالوں کی چند لٹیں شہزیب کے بازو کو چھونے لگی۔ اس کی خوشبو شہزیب کے حواسوں پر چھانے لگی۔ وہ درد کو بھول کر بس میرب کے معصوم اور فکر مند چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ میرب جس سے وہ ہر وقت لڑتا تھا آج اس کے زخموں پر پھونکے مار رہی تھی۔ میرب، شہزیب نے سرگوشی کی۔ جی، میرب نے بغیر سر اٹھائے زخم پر مرہم لگاتے ہوئے پوچھا۔ تم واقعی بہت اچھی ہو۔ میرب کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے۔ اس نے جلدی سے زخم پر نئی پٹی رکھی اور اسے باندھنا شروع کر دیا۔ آپ کو مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سب تائی جان کے کہنے پر کر رہی ہوں۔
اس نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے اپنے پرانے لڑاکا انداز میں کہا۔ شاہزیب بے ساختہ ہنس پڑا۔ ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، میری جنگلی بلی بھلا اپنی مرضی سے مجھ پر اتنی مہربان کہاں ہو سکتی ہے؟ میں کوئی جنگلی بلی نہیں ہوں۔ میرا اپنے پٹی پر ٹیپ لگاتے ہوئے اسے گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے، جنگلی بلی نہیں ہو، میری بیوی ہو، اب ٹھیک ہے؟ لفظ بیوی سن کر میرا کا دل ایک بار پھر بے قابو ہو گیا۔ اس نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس بند کیا۔ پٹی بن گئی ہے، اب میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، آپ خود بدل لیجیے گا۔ وہ اٹھنے لگی اور شاہزیب نے اسے کلائی سے پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ نرس نے کیا کہا تھا؟ کپڑے بدلنے میں مدد چاہیے۔ میں یہ ٹانگ موڑ نہیں سکتا اور ٹی شرٹ تو خود پہن لوں گا، لیکن ٹراؤزر کیسے بدلوں گا؟ شاہزیب نے معصومیت سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں شوقی ناچ رہی تھی۔ تو میں کیسے بدلاؤں؟ آپ کسی اور کو بلا لیں، چاچو کو یا بابا کو بلاتی ہوں۔ میرب کی جان نکلنے والی ہو رہی تھی۔ میرب، میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ تم میری بیوی ہو، یہ سب اب تمہاری ذمہ داری ہے، کوئی اور کیوں کرے گا؟ الماری سے میرے لیے ایک کھلا سا ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر لاؤ۔ شاہزیب کا لہجہ ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا۔ میرب نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور پھر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک نرم کپڑے کا گرے رنگ کا ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ نکالی اور بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے شرٹ اتارنے میں میری مدد کرو۔ شاہزیب نے اپنے دونوں بازو اوپر کر لیے۔ میرب نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے کنارے پکڑے اور احتیاط سے اس کے سر کے اوپر سے نکال دی۔ شاہزیب کا چوڑا سینہ اور کثرتی جسم دیکھ کر میرب نے فوراً نظریں گھما لی۔ اس کے گالوں کی سرخی اب اس کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے جلدی سے بلیک ٹی شرٹ اس کے گلے میں ڈالی اور اسے پہنا دی۔ اب ٹراؤزر، شاہزیب نے کہا۔ شاہزیب پلیز، میرب کی آواز میں التجا تھی۔ میں سچ میں، شاہزیب کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پریشان مت ہو، بس تم میری زخمی ٹانگ کو سہارا دو، باقی میں خود کر لوں گا۔ میرب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے احتیاط سے شاہزیب کی زخمی ٹانگ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما، جبکہ شاہزیب نے خود کو بیڈ پر تھوڑا سا اٹھا کر اپنا ٹراؤزر تبدیل کیا۔ اس پورے عمل میں میرب کی نظریں زمین پر گڑی رہیں اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ جب شاہزیب نے کپڑے تبدیل کر لیے تو اس نے سکون کا سانس لیا اور تکیے پر سر رکھ دیا۔ تھینک یو میرب، شاہزیب نے سچے دل سے کہا۔ میرب نے جلدی سے بکھری ہوئی چیزیں سمیٹی۔ میں آپ کا کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میرب سنو، شاہزیب نے اسے روکا۔ وہ دروازے کے پاس رک کر پلٹی۔ جی، میں جانتا ہوں ہماری شادی بہت اچانک ہوئی اور ہم دونوں کو ایک دوسرے کو اس نئے رشتے میں قبول کرنے کا وقت نہیں ملا، لیکن اب میں واپس آ گیا ہوں اور ابھی مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس خوف کو، اس جھجک کو ختم کر دو۔ ہم اب صرف کزنس نہیں ہیں، ہم لائف پارٹنرز ہیں۔ شاہزیب کی گہری اور سنجیدہ آواز سیدھی میرب کے دل میں اتری۔ اس کے اندر کا خوف اور رشنیت جیسے اچانک پگھلنے لگی۔ اس نے ایک نظر شاہزیب کی پرکشش شخصیت، اس کے چہرے پر موجود سکون اور آنکھوں میں موجود سچائی پر ڈالی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی زندگی کا کتنا اہم حصہ بن چکا تھا۔ میں کھانا لے کر آتی ہوں، میرب نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اس بار اس کی مسکراہٹ میں شرمندگی کے ساتھ ساتھ ایک خوشگوار سی اپنائیت بھی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اپنے پیچھے ایک مہکتا ہوا احساس چھوڑ گئی، اور شاہزیب کے لبوں پر ایک طویل اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرب، جس طرح تم نے یہ ریزر پکڑا ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آج تم میری شیو بنانے کے بجائے میرا گلا کاٹنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ شاہزیب نے مسکراتے ہوئے آئینے میں میرب کے عکس کو دیکھا اور اسے چھیڑا۔ آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں، مجھے پہلے ہی بہت ڈر لگ رہا ہے اور آپ مجھے مزید کنفیوز کر رہے ہیں، میرب نے خفگی سے کہا، مگر اس کی آواز میں موجود گھبراہٹ چھپی نہ رہ سکی۔ میل نرس کو اچانک کسی خاندانی ایمرجنسی کی وجہ سے گاؤں جانا پڑ گیا تھا، اور اب شاہزیب کی دیکھ بھال کی پوری ذمہ داری میرب کے کندھوں پر آ گئی۔ گو کہ ان کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے، جسے ایک غیر رسمی سی رخصتی کہا جا سکتا تھا، لیکن ان کے درمیان ابھی تک میاں بیوی جیسے کوئی بے تکلفی نہیں آئی تھی۔ شاہزیب کی شیو کافی بڑھ چکی تھی اور زخمی ٹانگ کی وجہ سے وہ خود باتھ روم میں کھڑے ہو کر شیو کرنے سے قاصر تھا۔ اس نے میرب سے مدد مانگی
تو بری طرح جھجک گئی، مگر پھر شاہزیب کی بے بسی دیکھ کر انکار نہ کر سکی۔ اس وقت شاہزیب بیڈ کے کنارے پر بیٹھا تھا اور میرب اس کے بالکل سامنے کھڑی اس کے چہرے پر شیونگ فوم لگا رہی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کوئی کھا تھوڑی جاؤں گا تمہیں، ویسے بھی فوجیوں کی بیویاں اتنی بزدل نہیں ہوتی۔ شاہزیب نے اس کی کانپتی انگلیوں کو محسوس کرتے ہوئے نرمی سے کہا، میں بزدل نہیں ہوں، مجھے بس ڈر ہے کہ کہیں آپ کو کٹ نہ لگ جائے۔ میرب نے اسرے کو احتیاط سے شاہزیب کے گال پر رکھا اور ہلکے ہاتھ سے نیچے کی طرف کھینچا۔ کٹ لگ بھی گیا تو کیا ہوا، میری نرس میرے پاس ہے، فوراً مرہم لگا دے گی۔ شاہزیب کی نظریں میرب کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ پہلی بار وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے۔ میرب کا ایک ہاتھ شاہزیب کے چوڑے شانے پر رکھا تھا تاکہ وہ اپنا توازن برقرار رکھ سکے، اور دوسرا ہاتھ پوری توجہ سے استرا چلا رہا تھا۔ شاہزیب کی گرم سانسیں میرب کے چہرے اور گردن پر پڑ رہی تھی، جس سے میرب کے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ اس کے گال حیا سے دہک رہے تھے اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا شاہزیب بھی سن لے گا۔ تھوڑا سا سر اوپر کریں، میرب نے دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں کہا تاکہ وہ اس کی گردن کے پاس سے شیو کر سکے۔ شاہزیب نے فرما برداری سے سر پیچھے کی طرف جھکا لیا، لیکن اس کی گہری بھوری آنکھیں مسلسل میرب کی جھکی ہوئی پلکوں، اس کے سرخ گالوں اور اس کے کانپتے لبوں کا طواف کر رہی تھی۔ جیسے ہی میرب نے گردن اور تھوڑی کے حصے کو صاف کیا اور اس طرح سے سائڈ پر رکھا، وہ تولیہ اٹھانے کے لیے مڑی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، شاہزیب نے اچانک اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا کر میرب کے نازک کمر کے گرد حمائل کیا اور اسے ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ اپنے سینے کے قریب کر لیا۔ شاہزیب! میرب کے منہ سے بے ساختہ ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور اس کا توازن بگڑا۔ اس کے دونوں ہاتھ بے اختیار شاہزیب کے سینے پر جا ٹکے۔ شاہزیب نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر دی اور اپنا چہرہ میرب کی گردن کے قریب کر لیا۔ اس کی اس طرح جسارت پر میرب کا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اس قدر قریب تھے کہ میرب کو شاہزیب کے دل کی بے ترتیب دھڑکن اپنے ہاتھوں کے نیچے محسوس ہو رہی تھی۔ شاہزیب چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا۔ میرب نے بمشکل اپنے سوکھتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے منت کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کوئی نہیں آئے گا، اور آپ بھی جائیں تو کیا، تو میری منکوہا ہو، میری بیوی ہو۔ شاہزیب کی آواز میں ایک عجیب سا خمار اور گہرائی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ میرب کے کان کے قریب کیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا میرب، بالکل نہیں رہ سکتا۔ میرب کی سانسیں جیسے سینے میں ہی اٹک گئیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر الفاظ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ شاہزیب نے اس کے چہرے سے بالوں کی ایک لٹ کو ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے عرصہ اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، فوج کی وہ سخت زندگی، وہ پڑھے بہرے، وہ روز کی تھکا دینے والی روٹین، اور موت کو ہر وقت اپنے سامنے دیکھنا، ان سب کے درمیان مجھے اگر کسی چیز کا خیال، کسی چیز کی امید زندہ رکھتی ہے تو وہ تم ہو۔ مجھے صرف تمہارے ساتھ کی وجہ سے، تمہارے تصور سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ میں جب چھٹی پر آتا ہوں تو تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستا ہوں، اور تم ہو کہ منہ سے کتراتی پھرتی ہو۔ میں کتراتی نہیں ہوں، میرے اپنے نظریں چرائے ہوئے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ تم کتراتی ہو، لیکن اب میں تمہیں مزید بھاگنے نہیں دوں گا، بہت ہو گیا یہ کزن کا کھیل۔ شاہزیب نے اس کی تھوڑی کو نرمی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ میں آج ہی گھر والوں سے بات کرتا ہوں۔ کس بارے میں؟ میرے کی آنکھیں حیرت اور گھبراہٹ سے پھیل گئیں۔ ہماری رخصتی کے بارے میں، شاہزیب نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور پھر آہستہ سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ لیے۔ میرب کو لگا جیسے وہ پگھل کر زمین میں دھنس جائے گی۔ شاہزیب نے اسے نرمی سے خود سے دور کیا اور بولا، اب جاؤ اور میرے بابا اور مما کو میرے کمرے میں بھیجو۔ میرب نے بنا ایک لفظ کہے جلدی سے تولیا اس کی گود میں پھینکا اور کمرے سے یوں بھاگی جیسے اس کی جان پر مبنی ہو۔
شاہ زیب اس کی اس گھبراہٹ پر بے اختیار مسکرا دیا۔ شام کے وقت جب تایا جان اور شاہدہ بیگم شاہ زیب کی طبیعت کا پوچھتے اس کے کمرے میں آئے تو شاہ زیب بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے انتہائی سنجیدہ مگر پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ کیسی افضل شاہ زیب بیٹا، پٹی بدلی تمہاری؟ شاہدہ بیگم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے پوچھا۔ الحمدللہ مما، درد کافی بہتر ہے، میرا نے دوا بھی لگا دی تھی اور پٹی بھی بدل دی، شاہ زیب نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ چلو شکر ہے وہ نرس بھی خواہ چلا گیا، اب میرا اکیلی بیچاری پر سارا بوجھ آ گیا ہے، تایا جان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بابا جان، مما، مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے، شاہ زیب نے سیدھے مدعے پر آنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں بیٹا کہو، کیا بات ہے؟ کوئی چیز چاہیے تمہیں؟ شاہدہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں مما، چیز نہیں چاہیے، مجھے اب میرب کی رخصتی چاہیے۔ شاہ زیب کی صاف اور دھٹوک بات پر کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تایا جان اور شاہدہ بیگم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیٹا تم ابھی زخمی ہو، تمہارا علاج چل رہا ہے، رخصتی کے لیے تو ہم نے سوچا تھا جب تم پوری طرح ٹھیک ہو جاؤ گے کوئی تقریب رکھ لیں گے، خاندان والوں کو بلائیں گے، تایا جان نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بابا مجھے کسی بڑی تقریب کا کوئی شوق نہیں، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، میرا میرے ہی گھر میں ہے، وہ میری بیوی ہے، لیکن ابھی تک وہ میرے کمرے میں ایک اجنبی بن کر ڈرتے ڈرتے آتی ہے۔ نرس کے جانے کے بعد میری پوری دیکھ بھال وہی کر رہی ہے، لیکن وہ ایک ہچکچاہٹ، ایک دوری کا شکار ہے۔ شاہ زیب نے پوری سنجیدگی سے اپنی دل کی بات کہی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی۔ میری چھٹیاں ویسے ہی کم ہوتی ہیں اور اب جب میں زخمی حالت میں یہاں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا پورے حق اور اعتماد کے ساتھ میرے ساتھ ہو۔ میں جب تک یہاں ہوں میرب کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے ساتھ کی، اس کے سہارے کی ضرورت ہے، میں مزید اس جھجک اور دوری کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ آج ہی ابھی گھر کے افراد کی موجودگی میں اس کی رخصتی کر دیں۔ شاہدہ بیگم کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کی حالت اور اس کی باتوں میں چھپی محبت دیکھ کر نمی آ گئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ تمہارا بیٹا تو فوجی کمانڈر کی طرح گھر میں بھی حکم چلا رہا ہے، تایا جان نے مسکراتے ہوئے شاہدہ بیگم سے کہا اور پھر شاہ زیب کی طرف متوجہ ہوئے۔ ٹھیک ہے میرے شیر، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، نکاح تو تم دونوں کا ہو ہی چکا ہے، تم آرام کرو، ہم ابھی جا کر میرب کے والدین سے بات کرتے ہیں اور آج ہی اس رسم کو ادا کر دیتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، گھر کے ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سی میٹھی سی چہل پہل تھی۔ شاہ زیب کے ضد کے آگے سب نے ہتھیار ڈال دیے، کسی مہمان کو نہیں بلایا گیا، صرف گھر کے افراد موجود تھے۔ میرا جو دوپہر کے واقعے کے بعد سے اپنے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی، جب اسے اس اچانک رخصتی کا پتہ چلا تو اس کے تو طوطے ہی اڑ گئے۔ اس کی والدہ نے اسے الماری سے نکل کر ایک خوبصورت سا سرخ اور سنہری کام والا سوٹ پہنایا، ہلکا سا میک اپ کیا اور اسے سنوار کر بیٹھا دیا۔ میرب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے اور دل سینے میں یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ کزن جس سے وہ لڑتی تھی اب باقاعدہ طور پر اسے اس کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ شاہ زیب کو سہارا دے کر ڈرائنگ روم میں صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ اس نے بلیک شلوار قمیض پہن رکھی تھی جس میں اس کی وجیہہ شخصیت اور بھی نکل کر سامنے آ رہی تھی۔ اس کی شیپ بنی ہوئی تھی جس کا کریڈٹ میرب کو ہی جاتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ اور پرسکون چمک تھی۔ تایا جان نے ایک مختصر سی دعا کروائی، سب کی آنکھیں نم تھی۔ میرب کے بابا آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی کانپتی ہوئی حیا سے سرخ پڑی بیٹی کا ہاتھ شاہ زیب کے مضبوط گرم ہاتھ میں تھما دیا۔ شاہ زیب بیٹا، یہ میری جان ہے، بچپن سے تم دونوں ساتھ پلے بڑے ہو، لڑتے جھگڑتے رہے ہو، مگر آج سے یہ تمہاری عزت ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اس کا خیال رکھنا۔ میرب کے بابا کی آواز رن گئی۔ آپ بے فکر ہیں چاچو، میرب میری جان سے بڑھ کر میرے لیے ہے، میں اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ شاہ زیب نے میرب کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے ایک سچے اور کھرے فوجی کی طرح باتیں کیا۔ میرب نے سر جھکائے ہوئے ہی ایک نظر شاہ زیب کے جوتوں پر ڈالی۔ اس مضبوط گرفت نے اس کے دل کے اندر بیٹھے ہوئے ہر انجانے خوف کو جیسے لمحوں میں ختم کر دیا۔ گھر کی عورتوں نے دونوں کو دعائیں دی، مٹھائی کھلائی گئی اور پھر شاہدہ بیگم اور میرب کی والدہ نے میرب کو سہارا دے کر شاہ زیب کے کمرے میں پہنچا دیا۔ جب کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میرب بیڈ کے بالکل درمیان میں سرخ دوپٹے میں اپنا چہرہ چھپائے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔
کچھ ہی دیر میں تو دروازہ دوبارہ کھلا اور شاہزیب اندر داخل ہوا۔ اس کی زخمی ٹانگ کی وجہ سے اس کے چلنے میں لنگڑاہٹ تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف میرب کی تیز ہوتی سانسوں کی آواز ہی شاہزیب کے قدموں کی آہٹ تھی۔ شاہزیب بیڈ پر اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نرمی سے میرب کے چہرے سے سرخ دوپٹہ پیچھے کیا۔ میرب کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، چہرہ حیا سے شدت سے گلاب کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور اس کے لب ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ شاہزیب کچھ دیر خاموشی سے اس کے حسن اور اس کی معصومیت کو تکتا رہا اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرب کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ویلکم ٹو یور ریئل ہوم مسز شاہزیب۔ اس کی گہری روبدار مگر محبت میں ڈوبی ہوئی آواز نے کمرے کی خاموشی اور طلسماتی ماحول کو توڑا۔ میرب نے دھڑکتے دل کے ساتھ پہلی بار پوری ہمت کر کے پلکیں اٹھائی اور اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اور صرف اس کے لیے بے پناہ محبت چھلک رہی تھی۔ رخصتی کو 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا، جسے مٹھی سے ریت پھسلتی ہے۔ یہ 1 مہینہ میرب اور شاہزیب کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور یادگار وقت تھا۔ وہ دوریاں، وہ جھجک اور بچپن کی وہ کزنس والی نوک جھوک اب ایک گہرے پختہ اور مضبوط محبت بھرے رشتے میں بدل چکی تھی۔ شاہزیب کا زخم اب کافی حد تک بھر چکا تھا اور وہ بغیر کسی سہارے کے چلنے لگا تھا۔ وہ اس کی وہ مخصوص فوجی چستی واپس آ گئی تھی، مگر ایک فوجی کی زندگی میں ٹھہراؤ کہاں ہوتا ہے؟ خوشیوں کے اس مختصر سے دورانیے کے بعد ہیڈ کوارٹر سے بلاوا آ گیا تھا۔ شاہزیب کو اپنی ڈیوٹی جوائن کرنی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا بیڈ کے کنارے بیٹھی خاموشی سے شاہزیب کے کپڑے اور یونیفارم اس کے بیگ میں طے کر کے رکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور گلے میں ایک کانٹا سا چبھا ہوا تھا جو اسے کچھ بولنے نہیں دے رہا تھا۔ شاہزیب آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں آئینے کے عکس میرب کے اداس چہرے پر جمی تھی۔ اس سے میرب کی یہ خاموشی اور اداسی مزید برداشت نہ ہوئی۔ اس نے برش سائڈ ٹیبل پر رکھا اور چل کر میرب کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے میرب کے ہاتھ سے وہ شرٹ لے کر ایک طرف رکھی جسے وہ پچھلے 5 منٹ سے بلا وجہ طے کر رہی تھی۔ میرب، میری طرف دیکھو، شاہزیب نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ میرب نے نظریں اٹھائیں تو اس کی پلکوں کی باہر توڑ کر 2 آنسو سیدھے اس کے گالوں پر آ گرے۔ کیا آپ کا جانا بہت ضروری ہے شاہزیب؟ ابھی تو آپ کا زخم پوری طرح ٹھیک بھی نہیں ہوا، کچھ دن اور چھٹی لے لینا۔ اس کی آواز میں ایک معصوم سی التجا تھی۔ شاہزیب نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ تم جانتی ہو میرا، ایک فوجی کے لیے اس کی ڈیوٹی اس کا ملک سب سے پہلے ہوتا ہے۔ میں پہلے ہی اپنی چھٹیوں سے زیادہ وقت گزار چکا ہوں، اب میرا وہاں ہونا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی میں بالکل فٹ ہوں، لیکن میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ یہ 1 مہینہ تو یوں گزر گیا جیسے ایک پل ہو۔ اب یہ لمبے دن اور راتیں کیسے کٹیں گی؟ میرب کی آواز رن گئی اور اس نے اپنا سر شاہزیب کے سینے پر رکھ لیا۔ شاہزیب نے اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ میری بہادر جنگلی بلی، اتنی کمزور کب سے ہو گئی؟ تم اب ایک کیپٹن کی بیوی ہو، تمہیں تو فخر ہونا چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے۔ میں روز کال کروں گا تمہیں، اور جیسے ہی مجھے موقع ملا میں فوراً تم سے ملنے آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ پکا وعدہ؟ میرب نے بچوں کی طرح سینے سے سر اٹھا کر پوچھا۔ پکا وعدہ؟ اب یہ رونا دھونا بند کرو، ورنہ میں اسی اداسی چہرے کو یاد کر کے پریشان ہوتا رہوں گا۔ مجھے ایک مسکراہٹ کے ساتھ رخصت کرو تاکہ میری ڈیوٹی بھی سکون سے گزرے۔ شاہزیب نے اس کی ناک کھینچتے ہوئے کہا۔ میرب نے بامشکل ایک پھیکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ باہر لاؤنج میں بھی اداسی کا ڈیرا تھا۔ تایا جان، شاہدہ بیگم اور میرب کے والدین سب شاہزیب کو رخصت کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ شاہدہ بیگم تو رو پڑی تھی۔ شاہزیب نے باری باری سب کو گلے لگایا، دعائیں لیں اور آخر میں میرب کے پاس آ کر رکا۔ اس نے سب کے سامنے میرب کے ماتھے پر ایک پیار بھرا بوسہ لیا اور دھیمی آواز میں بولا، اپنا خیال رکھنا اور مجھے یاد کرتی رہنا۔ میرب نے صرف اسبات میں سر ہلایا اور اس کے حلق میں جیسے آنسوؤں کا گولا اٹکا ہوا تھا۔ شاہزیب نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر کھڑی جیپ میں جا بیٹھا۔ جب تک جیپ گلی کے موڑ سے غائب نہیں ہو گئی، میرب وہیں گیٹ پر کھڑی اسے دیکھتی رہی
اور جیسے ہی جیب نظروں سے اوجھل ہوئی میرب کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور سیدھی اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں ہر طرف شاہزیب کی خوشبو بسی تھی۔ اس نے شاہزیب کا تکیہ سینے سے لگایا اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود کا کوئی اہم حصہ اسے چھن گیا ہو۔ وقت گزرنے لگا۔ شروع کے چند دن میرب کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ ہر وقت اداس رہتی، بس شاہزیب کی کال کا انتظار کرتی۔ شاہزیب بھی اپنے وعدے کا پکا نکلا۔ ڈیوٹی کی تمام تر سختیاں اور مصروفیات کے باوجود وہ رات کو اسے فون ضرور کرتا۔ وہ دونوں گھنٹوں فون پر بات کرتے۔ شاہزیب اسے اپنے دن بھر کے قصے سناتا، کیمپ کی روٹین بتاتا اور میرب اسے گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی۔ پتہ ہے آج تائی جان نے تمہارے پسند کا پلاؤ بنایا تھا؟ میں نے تو تمہارے حصے کا بھی کھا لیا، میرب فون پر چہکتی۔ اچھا جی، یعنی شوہر ادھر میز کی دال کھا کھا کر سوکھ رہا ہے اور بیگم صاحبہ وہاں پلاؤ اڑا رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، آنے تو مجھے سارا حساب لوں گا۔ شاہزیب کی سرخ آواز فون کی دوسری طرف سے آتی اور میرب کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ یہ رات کی طویل کال سی تھی جنہوں نے ان 4 مہینوں کی طوالت کو کسی حد تک کم کر دیا تھا۔ شاہزیب کی آواز میرب کے لیے آکسیجن کا کام کرتی تھی، لیکن فون کی آواز اور آمنے سامنے کی موجودگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد میرب کی اداسی اور انتظار کی شدت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ایک دوپہر میرب کچن میں شاہدہ بیگم کے ساتھ دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ گھر میں معمول کی خاموشی تھی۔ اچانک مین گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی، مگر کسی نے خاص توجہ نہ دی۔ میرب چولہے پر سالن بھون رہی تھی جب اسے لاؤنج میں بھاری بوٹوں کی مخصوص آواز آہٹ سنائی دی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ یہ آہٹ وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ سے چمچ وہیں دیگچی میں چھوٹ گیا۔ کیا ہوا میرب؟ شاہدہ بیگم نے مڑ کر دیکھا تو میرب بت بنی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے کچن کا دروازہ کھلا اور وہ شخص وہاں کھڑا تھا جس کے لیے میرب کی آنکھیں پچھلے 4 مہینوں سے ترس رہی تھیں۔ خاکی یونیفارم میں ملبوس، سر پر کیپ، چہرے پر وہی مسکراتی اور روپدار نگاہیں اور کندھوں پر نئے رنگ کی چمکتے ہوئے بیجز۔ وہ شاہزیب تھا۔ شاہزیب؟ میرب کی آواز میں حیرت، خوشی اور بے یقینی کی ایسی آمیزش تھی کہ شاہدہ بیگم بھی چونک گئی۔ بغیر کسی پرواہ کے میرب دوڑتی ہوئی کچن سے نکلی اور سیدھی شاہزیب کے گلے لگ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ شاہزیب کی گردن کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ 4 مہینوں کا سارا انتظار، ساری اداسی آنسوؤں کی شکل میں بہہ نکلی۔ شاہزیب نے ایک ہاتھ سے اپنی کیپ اتاری اور دوسرے ہاتھ سے میرب کو مضبوطی سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ ارے ارے، کیا رو رو کر میرا نیا یونیفارم خراب کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے میرب کے بالوں کو چومتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تمہیں تو اگلے مہینے آنا تھا نا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میرب نے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ کر ہی شکایت کی۔ سرپرائز بھی دینا تھا اپنی جنگلی بلی کو۔ تب تک گھر کے باقی افراد بھی لاؤنج میں جمع ہو چکے تھے۔ تایا جان اور شاہدہ بیگم اپنے بیٹے کو اچانک دیکھ کر خوشی سے نہال تھے۔ شاہزیب نے میرب کو نرمی سے خود سے الگ کیا اور باری باری اپنے والدین اور چچا چچی کے گلے ملا۔ پورے گھر میں جیسے ایک دم زندگی لوٹ آئی تھی۔ سب لاؤنج میں صوفہ پر بیٹھ گئے۔ میرب کی تو نظریں ہی شاہزیب کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی، وہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھی تھی۔ اچھا تو جناب، بغیر بتائے چھاپا مارنے کی کیا خاص وجہ تھی؟ تایا جان نے خوشگوار موڈ میں پوچھا۔ شاہزیب کے چہرے پر ایک پرجوش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک نظر میرب پر ڈالی اور پھر گھر والوں کی طرف متوجہ ہوا۔ دراصل بابا جان، میرے پاس 2 بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ میری پروموشن ہو گئی ہے۔ آپ کا کیپٹن شاہزیب اب باقاعدہ طور پر میجر شاہزیب بن چکا ہے۔ اس نے اپنے کندھے پر لگے نئے بیجز کی طرف اشارہ کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے شیر، اللہ تجھے اور ترقیاں دے۔ تایا جان نے خوشی سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ شاہدہ بیگم نے صدقے واری جاتے ہوئے اس کی بلائیں لے لی۔ میرب کی آنکھوں میں فخر کے ستارے جگمگانے لگے۔ اس کا شوہر اب میجر شاہزیب تھا۔ اور دوسری خوشخبری کیا ہے بیٹا؟ شاہدہ بیگم نے بےتابی سے پوچھا۔ شاہزیب نے میرب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، دوسری خوشخبری یہ ہے ماما کہ پروموشن کے ساتھ ساتھ مجھے کینٹ میں فیملی کوارٹر میں الاٹ ہو گیا ہے۔ ایک بہت پیارا سا گھر ملا ہے مجھے اور میں اس بار اکیلا واپس نہیں جاؤں گا، میں اپنی بیگم کو اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ لاؤنج میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ خوشی کا وہ طوفان جو ابھی اٹھا تھا اس میں ایک عجیب سی اداسی کی لہر شامل ہو گئی۔ ساتھ لے جانے آئے ہو؟ شاہدہ بیگم کی آواز کام گئی۔ انہوں نے بے ساختہ میرب کی طرف دیکھا جو خود بھی حیران اور سکتے کے عالم میں تھی۔ اسے خوشی تو بہت تھی کہ وہ اب ہمیشہ شاہزیب کے ساتھ رہے گی، مگر اس گھر کو، اپنے والدین اور تائی جان کو چھوڑ کر جانے کا خیال ہی اسے اداس کر رہا تھا۔ جی ماما، بہت ہو گیا یہ لانگ ڈسٹینس والا سلسلہ۔
میں میرب کے بغیر وہاں نہیں رہ سکتا، اسے میرے ساتھ ہونا چاہیے، وہ میری طاقت ہے، میرا سکون ہے، میں کل ہی واپس جا رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ جائے گی۔ شہزیب کا فیصلہ اٹل تھا۔ میرب کی والدہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بیٹا، بیٹیوں نے تو ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے، بس اس کی اتنی عادت ہو گئی تھی اس گھر میں کہ اس کے جانے کے خیال سے ہی دل گھبرا رہا ہے۔ شہزیب نے اٹھ کر چاچی جان کا ہاتھ پکڑا۔ چچی جان، کینٹ یہاں سے کون سے 7 سمندر پار ہے؟ ہم ہر چھٹی پر آیا کریں گے، آپ لوگ جب دل چاہے ہم سے ملنے آ جائے گا، لیکن اب مجھے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیں۔ گھر کے بڑوں نے دل پر پتھر رکھ کر اور آنکھوں میں آنسو سجا کر حامی بھر لی۔ اگلا دن پکنک اور تیاریوں میں گزر گیا۔ میرب کا سارا جہیز کا سامان، اس کے کپڑے اور اس کی یادیں ایک بار پھر بیگس میں بند ہو رہی تھی۔ میرب بار بار رو پڑتی اور شہزیب اسے چپ کرواتا۔ شام کے وقت جب شہزیب کی گاڑی کے پیچھے میرب کا سامان لوڈ ہو گیا تو رخصتی کا ایک بار پھر وہ جذباتی منظر سامنے تھا، مگر اس بار یہ رخصتی ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کی نہیں تھی، بلکہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک نئی زندگی کی طرف تھی۔ میرب اپنے بابا کے گلے لگ کر خوب روئی۔ تائی جان نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ شہزیب نے اسے گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، گھر کا گیٹ پیچھے رہ گیا۔ میرب مسلسل رو رہی تھی۔ شہزیب نے گاڑی مین روڈ پر ڈالی اور پھر اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر میرب کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ رو مت میری جان، تم کوئی ہمیشہ کے لیے دور تھوڑی جا رہی ہو، تم تو بس اپنی اصل منزل کی طرف جا رہی ہو، میرے گھر کی طرف۔ شہزیب کی آواز میں اتنی محبت اور اپنائیت تھی کہ میرب کے آنسو خود بخود تھمنے لگے۔ اس نے آنسو صاف کیا اور شہزیب کی طرف دیکھا۔ اس خاکی یونیفارم والے شخص کے چہرے پر جو طمانینت تھی وہ میرب کے سارے ڈر اور اداسی کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے شہزیب کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ایک نئی زندگی، ایک میجر کی بیوی کی زندگی شروع کرنے کے لیے مسکراتے کھڑے کھڑکی سے باہر بھاگتے راستوں کو دیکھنے لگی۔ اب اسے کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ اس کا محرم، اس کا محافظ اس کے ساتھ تھا۔ آنکھیں بند کرو میرب، شہزیب نے گاڑی گھر کے پورچ میں روکتے اور انجن بند کرتے ہوئے ایک شرارتی مگر حتمی انداز میں کہا۔ آنکھیں؟ مگر کیوں؟ ہم پہنچ گئے ہیں کیا؟ میرب نے حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کینٹ کا وہ پرسکون اور صاف ستھرا علاقہ شام کے سائے ڈھلنے کے بعد ایک عجیب سی سحر میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ یہ میجر شہزیب کا حکم ہے اور تمہیں پتہ ہے نا کہ فوج میں کمانڈنگ آفیسر کے حکم کی نافرمانی کی کتنی سزا سخت ہوتی ہے۔ شہزیب نے مصنوعی روب جھاڑتے ہوئے مگر مسکراتے ہوئے کہا۔ میرب کے لبوں پر بے ساختہ ایک میٹھی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے بنا کوئی اور سوال کیے اپنی دونوں آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ شہزیب گاڑی سے اترا، گھوم کر میرب کی طرف کا دروازہ کھولا اور انتہائی نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ دھیان سے قدم سنبھال کر بس تھوڑا سا اور آگے۔ شہزیب اسے گائیڈ کرتے ہوئے مین ڈور تک لے آیا۔ میرب کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شہزیب نے جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ اندر کی فضا میں داخل ہوتے ہی میرب کی ناک سے سرخ گلاب اور موتیا کی ایک انتہائی دلکش اور مدہوش کر دینے والی خوشبو ٹکرائی۔ اب میں آنکھیں کھول لوں شہزیب؟ مجھ سے اور انتظار نہیں ہو رہا، میرب نے بےتابی سے کہا۔ ایک منٹ وہیں کھڑی رہو، بالکل چوکھٹ پر، اندر قدم مت رکھنا ابھی۔ شہزیب نے اسے روکا۔ میرب نے الجھن میں پڑ کر ویسے ہی کیا جیسے اس نے کہا۔ شہزیب نے اپنے والیٹ سے کچھ کڑکڑاتے ہوئے نئے نوٹ نکالے اور میرب کے سر کے گرد 3 بار گھما کر ان کا صدقہ اتارا۔ نوٹوں کی سرسراہٹ اور شہزیب کے اتنے قریب ہونے کے احساس پر میرب سے رہا نہ گیا اور اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ شہزیب صدقے کے پیسے ایک سائڈ پر لفافے میں رکھ رہا تھا، مگر میرب کی نظریں تو سامنے کے منظر پر جم کر رہ گئی۔ پورا لاؤنج مدھم اور رومانٹک سی پیلی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ فرش پر سرخ گلاب کی پتیوں سے ایک راستہ سا بنایا گیا تھا جو سیدھا اندر کی طرف جا رہا تھا۔ چھت سے موتیاں اور سرخ گلاب کی لڑیاں لٹک رہی تھیں اور دیواروں پر چھوٹی چھوٹی فیری لائٹ ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھی۔ یہ کوئی عام سا فوجی کوارٹر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ کسی شہزادی کا محل معلوم ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے شہزیب؟ یہ کب کیا آپ نے؟ میرب کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ یہ میرے اس گھر کی خوش قسمتی ہے کہ آج اس میں میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز، میری محبت، قدم رکھنے والی ہے، اور میں اپنی اس کائنات کا صدقہ اتارے بغیر تمہیں کیسے اندر لاتا؟ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے میری خوشیوں کو۔ شہزیب نے اس کے قریب آ کر اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ آؤ اندر چلیں۔ شہزیب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پھولوں سے سجے اس راستے پر چلاتے ہوئے لاؤنج کے بیچوں بیچ لے آیا۔ میرے ہر چیز کو اتنی حیرت اور خوشی سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی خواب ہو۔ ابھی سرپرائز ختم نہیں ہوا مسز شہزیب، اصل سرپرائز تو ابھی باقی ہے۔
شاہزب نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اسے ماسٹر بیڈ روم کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی شاہزب نے کمرے کا دروازہ کھولا، میرب کے قدم وہی زمین میں گڑ گئے۔ کمرے کا منظر لاؤن سے بھی زیادہ سحر انگیز تھا۔ بیڈ کو مکمل طور پر ایک روایتی مگر انتہائی دلکش پھولوں کی مسحری کی شکل دی گئی تھی۔ سرخ، سفید اور گلابی گلابوں کے ساتھ ساتھ موتیا کی لڑیوں سے ایک چھتری سی بنائی گئی تھی۔ بیڈ کی چادر بھی سرخ پتیوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور کمرے کے چاروں کونوں میں خوشبودار موم بتیاں جل رہی تھیں، جن کی مدھم لو میرب کے سرخ ہوتے چہرے پر ایک انوکھا ہی نور بکھیر رہی تھی۔ یہ سب آپ نے میرے لیے کیا ہے؟ میرب کی آواز میں خوشی کے مارے کپکپاہٹ تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ میرے پاس اس دنیا میں تمہارے سوا ہے ہی کون جس کے لیے میں یہ سب کروں گا؟ شاہزب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ کی طرف چلایا اور اسے احتیاط سے پھولوں سے سجی اس مسیری کے کنارے بٹھا دیا۔ میرب ابھی تک اس طلسماتی ماحول سے باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ شاہزب نے اپنے آرمی کے اپتاریوں سے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور میرب کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے میرب کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں تھام لیے۔ کمرے میں گہری اور میٹھی سی خاموشی چھا گئی۔ صرف ان دونوں کی دھڑکنوں کی آواز اور موم بتیوں کے جلنے کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ تھی۔ میرب، شاہزب نے گہری اور خمار آلود آواز میں اسے پکارا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ایک ایسا سمندر تھا جس میں میرب خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جی؟ میرب نے بمشکل نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہمیشہ سے ایک فوجی کی زندگی گزاری ہے، سخت ٹریننگ، کڑے اصول، جذبات کو قابو میں رکھنا اور ہر وقت موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے دل میں کسی نرم احساس، کسی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ شاہزب نے اس کے ہاتھوں کے پشت کو اپنے انگوٹھے سے سلاتے ہوئے کہا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، اس نے میرب کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنی بات جاری رکھی۔ لیکن پتہ ہے، جب بچپن میں تم سے لڑتا تھا، تمہیں روتا ہوا دیکھ کر جو مجھے ایک عجیب سا سکون اور پھر بے چینی ہوتی تھی، وہ دراصل میری محبت کی شروعات تھی۔ مجھے تب سمجھ نہیں آیا، میں کزن والا روپ جھاڑتا رہا۔ پھر اچانک دادا جان کی وجہ سے ہمارا نکاح ہو گیا، میں ڈیوٹی پر چلا گیا، لیکن وہاں ان برفیلے پہاڑوں پر اور گولیوں کی گھن گرج میں مجھے صرف تمہارا ہی خیال آتا تھا۔ میرب کی آنکھوں سے ایک آنسو چھلک کر اس کے گال پر آ گرا۔ شاہزب نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھا کر اس آنسو کو چن لیا۔ جب مجھے گولی لگی تو اس درد میں بھی مجھے جو پہلی بات یاد آئی وہ یہ تھی کہ اگر میں مر گیا تو میری میرب کا کیا ہوگا؟ وہ تو رو رو کر پاگل ہو جائے گی۔ وہ گولی لگنا میرے لیے کوئی حادثہ نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ تھا جو مجھے تمہارے قریب لے آیا۔ خدا را شاہزب ایسی باتیں مت کرے نا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرب نے بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے دبا لیا۔ شاہزب مسکرایا، اس نے میرب کے ہاتھوں کو چوما اور انتہائی سنجیدگی اور عقیدت سے بولا، آج اس نئے گھر میں، اس نئی زندگی کے آغاز پر میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تم سے اپنی محبت کا اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں میرب، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی ہر سانس سے بھی زیادہ۔ تم میری وہ اکلوتی کمزوری ہو جو مجھے دنیا کا سب سے طاقتور انسان بناتی ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سننے کے لیے میرب کا دل کب سے ترس رہا تھا۔ اس کے اندر کا سارا ڈر، ساری الجھنیں اور بچپن کی ساری دوریاں ایک لمحے میں بھسم ہو گئی۔ وہ مزید اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ بیڈ سے نیچے کھسکی اور گھٹنوں کے بل بیٹھے شاہزب کے گلے سے لگ گئی۔ اس نے اپنے دونوں بازو شاہزب کی گردن کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ مگر یہ دکھ کے نہیں، زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور جیت کے آنسو تھے۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں شاہزب، بہت زیادہ۔ مجھے کبھی خود سے دور مت کیجیے گا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرے اپنے ہچکیوں کے درمیان ان کے سینے سے لگے لگے ہی اپنی محبت کا اعتراف کر لیا۔ شاہزب نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے اس کے بالوں پر ایک طویل بوسہ دیا۔ اب تمہیں مجھ سے دور کرنے کی طاقت موت کے علاوہ کسی میں نہیں ہے میری جان۔ یہ گھر، یہ میجر شاہزب اور اس کی ہر دھڑکن اب صرف اور صرف تمہاری ہے۔ موت موم بتیوں کی روشنی میں پھولوں کی وہ مسحری، ان دونوں کی اس لازوال محبت، ان کے آنسو اور ان کی مسکراہٹوں کی خاموش گواہ بن چکی تھی۔ ایک لڑکا کزن سے لے کر ایک محبت کرنے والے شوہر اور محافظ تک کا شاہزب کا سفر مکمل ہو چکا تھا، اور میرب اپنی زندگی کی سب سے محفوظ اور خوبصورت پناہ گاہ میں پہنچ چکی تھی۔ رات کی تاریکی میں محبت کا ایک نیا اور روشن باب رقم ہو رہا تھا۔